بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں 76 میں ندوۃ العلماء کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد کے دروازے، کھڑکیاں اور لکڑی کا کام ہو رہا ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف لکڑی ہے اور یہ شیشم کی لکڑی ہے۔ مسجد کے دروازے بھی بن رہے ہیں اور مسجد کے کھڑکیاں بھی، اور مختلف کام جو ہیں تاکہ سردی گرمی سے تحفظ ہو سکے۔ پچھلے 1.5 سال سے مسجد میں لکڑی کا کام ادھورا رہ جانے کی وجہ سے سردی اور گرمی کا کوئی تحفظ نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ کام اب شروع ہوا ہے، اور ہم نے تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ کی لکڑی خریدی ہے، اور اس وقت ندوہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس قرض کو لکڑی کی مد میں جو ہے وہ لوگوں کو پے کریں، اور مسجد کے دروازے اور کھڑکیاں بنیں اور لگیں تاکہ سردی گرمی سے بھی تحفظ ہو، اور اعتکاف لوگ نہیں کر پا رہے اس کی وجہ مسجد کا ادھورا ہونا اور واش رومز کا نہ بننا ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کے دروازے، کھڑکیاں اور واش رومز کے جو کام ہیں انہیں مکمل کیا جائے۔ یہ ندوہ کی مسجد ہے اور یہ تینوں طرف سے کھلی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مسجد کے دروازے اور یہ چیزیں تھیں، لیکن جمعہ میں ہجوم کے بڑھ جانے کی وجہ سے یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تنگ ہونا شروع ہو گئی تھی، صفیں بچھنی شروع ہو گئی تھی۔ تو مری کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بہت شفقت اور محبت سے بار بار کہا کہ یہ راستہ جمعے کے دن بند ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ایمرجنسی خدا نخواستہ گاڑیوں کا چلنا یہ دشوار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وی آئی پی جو ٹریولنگ ان کی ہوتی ہے اس میں بھی دقت پیش آتی ہے۔ خدا نخواستہ یہاں پہ کوئی وی آئی پی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کوئی ٹریجڈی ہو جائے تو کل کو آپ کے لیے بہت مشکل بن جائے گی، ہمارے لیے بھی مشکل ہے۔ تو آپ مسجد کو وسیع کریں۔ تو اس لیے پھر تاکہ روڈ بند نہ ہو، راستہ بند نہ ہو، ہم نے نالے کی طرف مسجد کو ایکسپینڈ کیا ہے۔ پھر اس لیے 5 منزلیں ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے دروازے نکال کے ہم اسے 10 فٹ مسجد کو بڑھایا ہے اور 10 فٹ آگے شیڈ کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح جو اوپر کی منزل ہے اس میں تو 20 فٹ شیڈ ہم نے بالکل باہر کو نکال دیا ہے، تاکہ وہاں پہ بچوں کے لیے کمرے بھی بن جائیں۔ وہ 10 فٹ جو آؤٹ آف ماسک ہے اس میں بچوں کے کمرے بھی بن جائیں۔ کہ مسجد کوئی 1.5 سال ہو گیا ہے کہ بالکل کھلی ہے، سردیوں اور گرمیوں موسم کے اثرات پڑتے ہیں، لوگ نماز پڑھنے کے لیے فجر میں آنے سے گھبراتے ہیں، اور اسی طرح اعتکاف بھی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اعتکاف میں ملک ہی نہیں دنیا بھر سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ آنا چاہتے ہیں، مگر یہاں کوئی جگہ ایسی ہے نہیں، واش رومز بھی نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے، اور مسجد کی یہ تینوں اطراف کھلی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں بیٹھ کے کوئی تدریس، تعلیم، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کو مکمل کریں، اور ابھی جو آپ نے دیکھا کہ لکڑی، اس کے دروازے اور یہ چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے اس مسجد کے ہال کو اور اس کے اوپر جو ہال ہے، درسگاہیں ہیں، انہیں مکمل کیا جائے۔ جو مسجد کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہو رہی تھی، آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نالہ ہے اور یہ اس کے کنارے پر ہے، اور خوبصورت بھی ہونے کے ساتھ ساتھ اب جو ہم نے عرض کیا تھا، پہلی منزل مسجد کی نیچے دیکھیں، پھر دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے اور 5ویں ہے، جہاں پر آپ کو بیم وغیرہ لگے ہوئے شٹرنگ نظر آ رہی ہے۔ اللہ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ جو ابھی سنڈے گزرا ہے، یہ چھت اس کا کوئی 1.5 سال کے بعد اللہ کی توفیق سے ڈالا گیا ہے۔ تو اب یہ ساری جو مسجد کی بڑھوتری ہوئی ہے، اس میں کروڑوں روپے کا خرچہ تھا، لیکن اب جا کر میسر ہوا تو یہ کام ہوا،
اور یہ وہی چیز ہے جو اندر سے مسجد دیکھی تھی آپ نے، اب یہ نالے کی سائڈ پہ جو بڑھائی ہے تاکہ لوگ یہاں نماز ادا کریں اور روڈ کو وہ خالی کر دیں ٹریفک کے لیے۔ ہماری اس مسجد کے ساتھ ایک اور بہت بڑی چیز یہ بھی ہے کہ راولپنڈی سے مری تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے اس مین روڈ پہ جہاں خواتین نماز پڑھ سکیں، اور یہ مسئلہ ہی بنا رہتا ہے کہ مری جانے کے لیے کبھی کبھی پوری یونیورسٹیز کی بسیز آتی ہیں، لڑکیاں ہیں وہ اترتی ہیں، لڑکے اترتے ہیں، اور ان میں سے کئی ایک بچیاں ایسی ہیں جنہیں نماز بہرحال ادا کرنی ہوتی ہے، تو وہ اس مسجد میں ہی آتی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے مینشن کی کہ وہاں ان کے لیے بہت دشواری ہوتی ہے۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم خواتین کے لیے ایک مسجد کا بندوبست کریں۔ تو یہ زمین ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا پہلا کالم ہے، دوسرا ہے اور تیسرا ہے۔ 32 فٹ ایسے ہے اور 60 فٹ ایسے ہے یہ روڈ تک، تو یہ بھی 5 منزلیں بنیں گی۔ اس میں پھر ہم نے اسے مختلف مقاصد کے لیے بھی رکھا ہے، تو بہرحال یہ 5 چھتیں ہیں جو ہم نے ڈالنی ہیں، اور آخری چھت جو روڈ کے بالکل ساتھ پڑے گی وہ ہے جو مسجد کا پورشن بنے گا، صرف خواتین کے لیے کہ وہاں پہ نماز پڑھیں۔ سیڑھیوں سے اترنا چڑھنا عام طور پہ بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے، اور اسی پہ پیچھے اس کے ہم نے واش رومز بھی دیے ہیں تاکہ پنڈی سے مری کیا اس سے بھی آگے تک کوئی مسجد نہیں ہے جو خواتین کے لیے نماز کی سہولت میسر ہو۔ تو یہ بھی کام ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ مکمل ہو، اور عورتیں بالکل الگ سے نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اور ان کا مردوں کی اس مسجد سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ندوہ کی مسجد کے یہ واش رومز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً بنے ہوئے ہیں۔ اب ان کے دروازے اور یہاں کا پلستر اور فرش کا پڑنا یہ بھی ایک کام ہے، اور تقریباً 2 سال اس کو ہو گئے، یہ بنے ہوئے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اب ان پہ دروازے لگائے جائیں، اس کی مرمت کی جائے، فرش ڈالا جائے، یہ بھی ایک کام ہے جو کرنے کا ہے تاکہ آئندہ بھی جو لوگ اعتکاف میں آئیں یا مدرسے کے جو بچے ہیں ان کے لیے ان واش رومز کی سیٹس کی سہولت انہیں دی جا سکے۔ اور بہت زیادہ آپ کی اہمیت کا مستحق یہ قطعہ ہے۔ یہ زمین ہماری ہی تھی، یہ زمین ہم نے اس وقت بھی لی تھی۔ اس کی پیچھے دیوار ہے جو آج سے 20 سال پہلے بنی تھی۔ اب ایک گروہ یہاں کا اٹھا، اور چھتر کے علاقے میں جو بدمعاش اور پر اثر لوگ ہیں، اور وہ راجے اور عباسی، انہوں نے آ کے کہا کہ زمین میری ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا سوائے اس کے کہ عدالت میں چلے جاتے تو اس ملک میں کب فیصلہ ہوتا جب ہم اپنے فیصلوں کے لیے اللہ کے یہاں پہنچ جاتے۔ تو پھر ہم نے ان سے بات چیت کی، مذاکرات کیے، اور یہ ٹکڑا جو ہے باوجود اس کے کہ خواتین کی لائبریری کی بنیادیں یہ سب چیزیں ہم کر چکے تھے، اس وقت کی تضحیع اور اپنے آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ 6 مرلے زمین ہم نے ان سے 60 لاکھ میں خریدی، اور اس کے بعد 2 مرلے اب وہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی لے لیں۔ تو اگر ہم لے لیں تو خواتین کے لیے لائبریری بہت اچھی بن سکتی ہے، لیکن وہ بھی 2 ڈال دیں تو یہ کل زمین 80 لاکھ کی بن جاتی ہے۔ لیکن فی الحال ہم نے اس میں جہاں پہلے ہی سے یہ کالمز وغیرہ کھڑے تھے، ان کا کام پہلے ہی سے ہوا تھا، لیکن ہم نے فی الحال اسی پہ اکتفا کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ضروری ہی، مسجد بھی اور اس کے واش رومز بھی اور خواتین کی مسجد بھی، لیکن سب سے اہم ہم سے پوچھیں تو یہ بچیوں کی لائبریری ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے لائبریری ہے اور ہر آئے دن کوئی نہ کوئی وفد آتا ہے، اس وقت بھی 50 سے زیادہ بچے ہیں جو یہاں پر صرف اس غرض سے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ لائبریری سے استفادہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامک یونیورسٹی کی طالبات آتی ہیں، بہت لوگ یہاں، بہت خواتین آتی ہیں، اور وہ ہر ایک کا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک لائبریری بنا دیں جہاں آ کے ہم مطالعہ کر سکیں۔ ابھی کل ہی انڈونیشیا سے کوئی اس مرتبہ 50 کے قریب اسٹوڈنٹس آئے ہیں،
25 کے قریب لڑکے ہیں اور 25 ہی کے قریب لڑکی ہیں۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کھانا وانا کھا رہے ہیں۔ ہم نے بھی ان سے گفتگو کی اور سب کا یہی تھا کہ ہم مردوں کے بیچ میں بیٹھ کے نہیں پڑھنا چاہتی ہیں، ہم الگ رہنا چاہتی ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ کریں۔ تو اس کے لیے ہم نے آج سے 2 سال پہلے یہ سارا ایریا جو تھا وہ تو حصہ عورتوں کی مسجد کا، مسجد سے ہی متصل ہم نے یہاں بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے یہ ایریا لیا تھا۔ اس میں 4 8 3 3 6 اور 3 9 اور 3 12 کالم ہیں۔ وہ اوپر آپ بتی دیکھ سکتے ہیں، یہ اب لگوائی ہے کہ خواتین کی جو لائبریری ہے اس کی حد ہے۔ 2 مرلے بھی یہ باقی ہے۔ یہ زمین وہی 20 لاکھ اگر ہم دیں گے انہیں تو 60 کی بجائے یہ 80 کا سودا ہو جائے گا۔ مگر یہ کہ فی الحال اللہ کا شکر ہے بچیوں کی لائبریری کے لیے آپ لوگوں کے تعاون ہی سے اس کی بنیادیں 2 سال ہو گئی ہیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ ساری ابھی کالم سب کچھ کھڑا ہے مگر آگے چلنے کے لیے اسباب اور وسائل نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ اگرچہ اس کا اسٹیمیٹ تو 5 لاکھ امریکن ڈالر، لیکن ہم ایک ہی سال میں اتنا خرچ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اگر 3 لاکھ US ڈالرز مل جائیں تو پھر ہم اس حصے کو کم سے کم مکمل کریں، بچیوں کی تعلیم میں حرج نہ ہو، کیونکہ صرف وہ تعلیم ہی نہیں ہے، اس بلڈنگ کا بنانا بھی ہے، پھر کتابیں بھی خریدنا ہے، پھر بچیوں کے لیے الگ سے ایک سروس بس کی مہیا کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ لڑکے تو کسی طرح آ ہی جاتے ہیں، لیکن بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے یہاں کے ماحول میں پاکستان کے بہت دشوار ہوتا ہے۔ تو آپ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ ایک قابل ترک رسم پڑ گئی ہے کہ صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ جب ضرورت کسی مسلمان کو پیش آ جائے تو رمضان کی زکوٰۃ سے 1000 گنا افضل ہے کہ کسی مسلمان کا کوئی مسئلہ حل کر دیا جائے، لیکن اب چونکہ چل پڑی ہے ایک رسم تو اب کون کس کو سمجھا سکتا ہے۔ تو اب رمضان آ رہا ہے اور آپ نے بھی زکوٰۃ اور صدقات اور ان چیزوں میں اللہ کا شکر ہے مسلمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس کے لیے 3 لاکھ ڈالرز ہمیں فی الحال چاہیے، اور اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنا منصوبہ بنا لیں اور اگر مل جائیں تو انشاءاللہ یہ 1 سال میں پروجیکٹ تیار ہو سکتا ہے، اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ طے کر لیں اور ہمیں ہر ماہ $25,000 اگر مل جائیں اس کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے کہ زکوٰۃ تعمیر میں خرچ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو یقیناً ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ زکوٰۃ تعمیر میں نہیں لگتی، لیکن جس طرح اور مدارس میں اسے شرعاً جائز کر کے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے، ہم بھی ویسے کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے دنیا میں کوئی حکومت، امریکہ کی ہو، پاکستان کی ہو، اگرچہ پاکستان میں حکومت نے بہت بڑی بڑی آفرز بھی کی، لیکن اللہ کا شکر ہے آج تک 1 درہم، 1 پائی، 1 ڈالر، 1 روپیہ کسی حکومت سے ہم نے نہیں لیا، نہ کسی ایجنسی سے لیا، نہ کسی حکومت سے لیا۔ اللہ کا شکر ہے اس لمحے بھی مر جائیں تو بس اللہ کا احسان ہے کہ کسی کا دخل اس عمارت میں نہیں۔ عام مسلمان جو 10 روپے اور 20 روپے اور 50 100 لاکھ دیتے ہیں، یہ سب انہی کا پیسہ ہے، یہ آپ کا پیسہ ہے، اور ہم اس میں صرف نگران کے طور پہ ہیں، متولی کے طور پہ ہیں۔ جو زیادتی ہو گئی ہے اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے، لیکن جو آپ پیسہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے دیں گے وہ خرچ ہوگا۔ ہم نے کسی حکومت سے لینا بھی نہیں، اور ہماری کوئی، اللہ کا شکر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو عام مسلمانوں کی سہولتوں کے لیے ہیں۔ پانی کا کنواں ہے وہ آج سے شروع ہو رہا ہے یا کل سے، اسے بھی کھدوانا ضروری ہے اس لائبریری کے لیے، خواتین کی مسجد کے لیے، کیونکہ اب آگے سن 25 آ گیا اور ہم 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سال جو ہے یہ پانی کے سلسلے میں پاکستان کے لیے بظاہر تباہی آ جائے گی۔ کینیڈا میں ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بہت بڑی قربانی دی کہ انہوں نے اوپر ٹینکی بنوانے کا ٹھان لیا، فاروق صاحب نے دبئی سے یہ قربانی دی،
مگر اب وہاں آ کے آرمی کا ایک مسئلہ بن گیا کہ انہوں نے کہا اب یہاں آپ کام نہیں کر سکتے تو اب کہاں جائیں، کس سے لڑیں، کس سے کہیں کہ اس کی بھی طرف توجہ کرو۔ تو اس لیے اگر آپ کا جی چاہے، آپ کے من میں آئے تو یہ ساری چیزیں حاصل، ہمیں $3 لاکھ US کے مل جائیں یا پھر 25,000 ہر مہینے بھی مل جائیں تو اگلے سال تک یہ کام الحمدللہ بڑی حد تک مکمل ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا اسی وقت جب تقریباً $5 لاکھ پورے ہوں گے۔ آپ کا اگر جی چاہے، آپ کے اسباب اور وسائل آپ کا ساتھ دیں اور آپ کو شرح صدر ہو تو یہ پروجیکٹ حاضر ہے۔ بسم اللہ۔